تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے فضیلت والا کون سا ہے؟ اب فضیلت رمضان کے آخری 10 دنوں کی بھی ہے اور ان 10 دنوں کی بھی ہے، لیکن اب ان دونوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا عشرہ، کون سے دن زیادہ محبوب ہے اللہ رب العالمین کو؟ تو دلائل سے بیان کرتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں فضیلت والی ہیں، رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں فضیلت والی ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ جس مہینے کے اندر، جس عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح سے اس لیے احمد کی روایت ہے اور بخاری کے اندر بھی حدیث بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 696 ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر آپ جو عمل کریں گے اس سے زیادہ پسند کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی باقی دنوں کے اندر آپ عمل کریں گے وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ عمل کریں گے وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیں اپنے اپنے سیزن تو معلوم اور یاد رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ سیزنز بھی یاد رکھنے چاہیے جن کے اندر وہ اپنی نیکیاں زیادہ کما سکے۔ لیکن صحابہ نے جب سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں اگر لالچ تھی تو کس چیز کی ہوا کرتی تھی؟ نیکیوں کی لالچ ہوا کرتی تھی، مال و زر کی تمنا نہیں تھی، اگرچہ اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو وہ بھی عطا کیا۔ جب تم تقوی شعار بن جاؤ گے، جب تم تقوی والے بن جاؤ گے، جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے تو رب العالمین دنیا تمہاری قدموں کے اندر پھینک دیں گے۔ لیکن صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ابھی حدیث بیان کی کہ اللہ رب العالمین کو باقی دنوں کے اندر اگر ہم کوئی سا بھی بڑا فضیلت والا عمل کر لے لیکن ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، تو سوال ہمارا یہ ہے، فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم باقی ایام کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کیا یہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہمیں ان دنوں کے عمل سے زیادہ ثواب والا عمل نہیں، ان دنوں سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں؟ تو جانتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا۔ لیکن پہلے میں ذکر کر دینا چاہوں گا کہ جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ مسلمانوں، جہاد جو کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ مسلمان جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی تمنا نہیں کی، کبھی اللہ سے نہیں مانگا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، تو جب بھی اس کی موت ہوتی ہے وہ ایمان پر اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ حساس رہنے کی ضرورت ہے، ایمان پر اس کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ نفاق پر وہ مرتا ہے، نفاق پر وہ مرتا ہے، یعنی کہ وہ منافق ہے۔ اور جانتے ہو منافق کون ہے؟ جن کا ٹھکانہ اللہ بچائے قیامت کے روز جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے۔ ہر مسلمان کو یہ تمنا رکھنی چاہیے، اور جس مسلمان نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ تمنا نہیں کی کہ مجھے اللہ شہادت کی موت دے، تو ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا جس راستے سے عمر کا گزر ہوگا شیطان بھی وہ راستہ نہیں اپناتا ہے، شیطان بھی وہ راستہ نہیں اپناتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرے معاشرے کا ہر فرد، میرے معاشرے کا ہر نوجوان، ہر بچہ اس کی شخصیت سے واقف ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی،
وہ بھی جب دنیا سے چل بسے انا للہ و انا الیہ راجعون تو دور خلافت سنبھالتے ہیں، خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری دنیا کے اندر، دنیا کے نصف رقبے تک اسلامی حکومت کو قائم کرنے والے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، راتوں کو غریبوں کی خدمت کرنے والے، بیواہوں تک پہنچنے والے، مزدوروں کی خدمت کرنے والے اور دین کو اسلام کا کام کرنے والے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے والے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز ادا کرتے، جب بھی دعا کرتے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تو اپنی ہر دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل اللہ، اے الہ العالمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے راستے میں اس کی شہادت کو قبول فرما۔ اس پہ صحابہ کو تعجب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے لیکن مکہ اور مدینہ کے شہر کے اندر، امن والے شہروں کے اندر، جو کہ امن والے شہر ہیں جہاں پہ کبھی بھی جنگ و جدل نہیں ہوگا، جہاں پہ کبھی بھی فساد نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، صحابہ کو تعجب ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اور مدینہ کے اندر ان کو شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، کیسے نصیب ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ تو کوئی فساد نہیں ہوگا، لیکن ان کی دعا تو سچی دعا تھی، ان کی دعا تو سچی دعا تھی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے جماعت میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، مسلمان جماعت میں کھڑے ہیں، فجر کی جماعت ہے اور ایک شخص آتا ہے ان صفوں کو چیرتے ہوئے، 19 افراد کو زخمی کرنے کے بعد صفوں کو تار تار کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتے ہیں، جس سے شدید زخمی ہو جاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں، جب ہم نماز ادا کریں گے کہ ہماری نمازیں بھی ایسی نمازیں ہیں کہ ایک شخص 19 آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد ہمارے امام کو بھی شہید کر لے اور ہم اپنی نماز کو ترک نہ کریں، یہ ان کی نمازیں تھی، یہ ان کی نمازیں تھی جس کی وجہ سے انہیں کامیابی عطا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی عطا ہوئی تھی۔ بہرحال یہ طویل قصہ ہے، اس کے آگے بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال شہید ہو گئے، چونکہ ان کی تمنا تھی، ان کی تمنا تھی۔ شہید کے متعلق فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے اندر جب سارے جنتیوں کو رکھ لیا جائے گا، کسی کی کوئی خواہش باقی نہیں ہوگی، لیکن ایک شہید یہ تمنا کرے گا، جب رب جنتیوں سے پوچھے گا کسی کی کوئی تمنا تو نہیں ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہے، لیکن شہید کہہ کر، شہید پکار کر کہیں گے کہ ربا ہم وہ لمحہ پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں جس لمحے کے اندر ہم نے اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کیا تھا، جس لمحے کے اندر ہمارے جسم سے روح پرواز ہوئی تھی اور ہم لڑ رہے تھے تیرے دین اسلام کے لیے، تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، چونکہ یہ اس کی فضیلت جانتے تھے، جہاد کی فضیلت جانتے تھے، تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی رب کو اتنا محبوب نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ بنتا ہے، ایک طریقہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہ خرج رجل خرج بنفسه، جب ایک آدمی اپنے مال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اور پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے، نہ جو اس کا جسم ہوتا ہے نہ اس کا مال بچتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلا، اپنے ساتھ جائیداد بھی لے لی، وراثت میں نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ جائیداد بھی لے لی اور خود بھی چل گیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیا۔ صرف واحد یہ ایک شخص ہے جس کی فضیلت ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ